بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ کی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو آپ اس وظیفے کو ادا کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان نے میری اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے ہی ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی سے ہی ہار جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر پختہ یقین رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح سے ہی راستہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیب کے خزانوں سے ہی انشاءاللہ نوازیں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں خوش کر دیں گے۔ بے شک انسان بہت زیادہ کمزور ہے۔ انسان پر جب بھی کوئی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میرے لیے جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسلام میں کہ ہمارے اوپر ایمان ہم اپنا پختہ رکھیں اور اللہ رب العالمین پر ہم یقین پختہ رکھیں۔ ہمارے لیے پھر ہر معاملات جو ہیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کو عطا کرتا ہوں۔ وہ جیسا میرے لیے سوچتا ہے اور میں ویسا ہی اس کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں اور ہم اچھا سوچیں اور اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر ہماری سب مایوسی، ڈپریشن، انگزائٹی، مشکلات، پریشانیاں ختم کرنا شروع کر دیں گے اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کر دیں گے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین کو کوئی بیماری لگ چکی ہے جو آپ کا جان نہیں چھوڑ رہی، آپ پھر بھی اس وظیفے کو ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بیماری بھی چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ اپنے رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کی رزق کے حوالے سے بھی پریشانی دور ہو جائے گی، شادیوں کے بھی حوالے سے بھی آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میری پیاری بہنیں اپنی ازدواجی زندگی سے پریشان ہیں، میرے پیاری ازدواجی زندگی سے پریشان ہے، ان کی بھی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یا آپ کی من پسند شادی نہیں ہو پا رہی، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، شوہر کو قابو کر سکتی ہیں میری پیاری بہنیں۔ یا میرا پیارا بھائی اپنی بیوی کے متعلق کوئی بھی معاملہ چاہتا ہے تو وہ بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں، آپ اپنے میاں بیوی میں پیار محبت قائم کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، یا دنیا جہاں میں آپ کو کہیں بھی بیٹھے بیٹھے مشکلات پیش آئے تو آپ اس وظیفے کو ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز کام باید تکمیل تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ لگاتار 14 دن تک ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ 14 دن کے اندر اندر آپ کی ہر مایوسیاں، پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں، انگزائٹی، ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی ہر کام جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کا حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ بہت ہی پیارے نام پڑھنے ہیں رب العالمین کے، یا اللہ یا بصیر، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا مذل۔ ان اللہ رب العالمین کے کلاموں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے گھر رزق بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے کام بھی باید تکمیل تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے جا کر میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے لگاتار 14 دن تک ادا کرنا ہے۔ نماز عصر کے بعد پاک صاف ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے میرے پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے۔ سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے سامنے ایک قدر پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے
اور پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ کس حوالے سے پریشانی حال ہیں۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ دیں۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں معاملات چل رہے ہیں جس سے آپ پریشان حال ہیں، وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے۔ پھر آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ نے پھر سب سے پہلے اپنے سامنے ایک قدر پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 14 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 14 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں اور یہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے نام پڑھنے ہیں۔ یہ جو 4 لائنیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، ان چاروں کو ملا کر یہ آپ کی ایک جو ہے آپ کی لائن بنے گی۔ یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا مذل۔ جو درمیان میں آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، یہ آپ نے 2 بار ہی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا مذل۔ ایک بار میں آپ کو پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و گمان میں یہ گوشت گزار ہو جائے۔ یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا مذل۔ یہ جو 4 آپ کی لائنیں ہیں، اس کو ملا کر آپ نے ایک پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک آپ نے گرنا ہے، اور یہ جو ایک آپ نے گننا ہے اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 14 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر کے اس وظیفے کو آپ نے اختتام پذیر کر دینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک قدر پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس کو آپ نے اٹھا کر اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے اس پانی کو 3 سانسوں میں ہی پی لینا ہے۔ پھر آخری جو حل ہے وہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا آ جائے گا۔ پھر دوبارہ سے آپ نے رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گر گرائیں، اپنے معاملات کو بیان فرمائیں۔ آپ نے وظیفہ کیوں ادا کیا ہے وہ بھی آپ بیان فرمائیں، اور آپ نے کس حوالے سے ادا کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی غیبانہ طور پر آپ نے مدد حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے، یا آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ آپ مانگیں اور ختم کروانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صرف آپ اس وظیفے کو ایک بار یقین کے ساتھ ادا کر لیجئے، آپ کے ہر کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کامیاب وظائف کی دنیا آپ کو لازمی جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا ہر ممکن حد تک آپ کی کوشش بھی کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔